نہیں مشکل ہے ذرا سا، یہ ذرا سا آپ کو صلوات بر محمد والے محمد شکایت کر رہے ہیں بابا جی پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں. چار میں سے عرض کرتا ہوں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خندق خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، خندق خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہر جنگ میں وہ فتح یاب وہ خدا کے شعر ہیں، یہ شعر خدا کے شعر ہیں، وہ خدا کے شعر ہیں، یہ شعر خدا کے شعر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں. صلی علی محمد والے محمد. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے عیب تمہارا، نبی کہتے تھے عیب تمہارا، شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے عیب تمہارا، شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں.
فرشتوں قبر میں آہستہ بولو فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں خبر دیتا ہے رن حسن اکبر خبر دیتا ہے رن حسن اکبر صدا نور خدا ہے اور میں ہوں وطن میں حال صغرا جس نے پوچھا کہا حب کا ہے اور میں ہوں سفر میں آ گئی شام غریباں سفر میں آ گئی شام غریباں لعینوں کی جفا ہے اور میں ہوں تمنا دولت حشمت کی بیجا دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں محمد صلوات جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جبی پر
اٹھا لوں میں خاک پائے حسین ذرا جبی پر اٹھا لوں میں خاک پائے حسین خدا پاک کا تحفہ قاسم و اکبر خدا پاک کا تحفہ قاسم و اکبر وہ مرتضی حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین وہ مرتضی حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین امام پیچھے ہے سید و زہر آگے ہیں امام پیچھے ہے سید و زہر آگے ہیں یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام ہوئی دھوم سے آزائے حسین لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام ہوئی دھوم سے آزائے حسین جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا تب سمی علی اصغر سے مسکرائے حسین فضائل مصائب کس طرح سے ملے ہوئے سروش روز ازل ہی ہمارے دیدار دل سروش روز ازل ہی ہمارے دیدار دل بطور خاص بنائے گئے برائے حسین شعور کی حد آخر ہے نقش پائے
حسین جہاں میں کس کو ہے اللہ بارے دیگر صلوات اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے پہنچے نزدیک لاش کے تو سکینہ نے پہنچے نزدیک لاش کے تو سکینہ نے یہ میرے بابا کا بھائی علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی علمدار بھی ہے پوچھا جو ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمان لگے بابا بھی سردار بھی ہے رو کے فرمان لگے بابا بھی سردار بھی ہے پہنچی نزدیک کوفے کے تو بولی زینب سر بھی یوریا ہے بلوا بازار بھی ہے سر بھی یوریا بلوا بازار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے ایس غلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے صلوات بر محمد و آل محمد دیگر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی مرتبہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی آپ کے سامنے اور مزید وضاحت طلب باتیں ہیں کہ جو اسے عنوان کرتا ہوں. ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایماندارو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے بے شک. سبحان اللہ. اور اس رسول اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرنا فرض ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو میں نے کل یہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی اطاعت جدا اللہ نے کہی بے شک. لیکن رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو ایک ساتھ ہی کہا ہے بے شک. کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت بعد کی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ کی ہے. نعرہ اور صلوات صلی علی محمد و آل محمد. حیرت مجھے یہ ہے کہ مسلمان اس کے معنی کو نہیں سمجھ پایا گرچہ قرآن کی اس آیت کے نزول سے پہلے اولو الامر کی معرفت کفار قریش کو ہو گئی تھی اور انہوں نے تبھی تو جواب میں کہا کہ ابھی تک بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے اب بیٹے کی بھی پیروی کرو تو ایک ساتھ دونوں پیروی کرو تو دونوں پیروی ایک ساتھ ہے. اور شاید اسی لیے پیغمبر ختم مرتبت میں اول وقت ہی اطاعت اولی الامر اطاعت رسول کے ساتھ ہی تذکرہ بھی کر دیا. صلوات محمد و آل محمد. بس یہ ظاہر ہے کہ اصل اس اطاعت کی
بنیاد اللہ ہے۔ اور کل میں نے وہ استدلال قائم کیا آپ کے سامنے کہ کیوں اللہ کی اطاعت واجب ہے، سبحان اللہ، اور جو وجہ اللہ کے اطاعت کے واجب ہونے کی ہے وہی وجہ اس رسول اور اولی الامر کے بھی اطاعت کی ہے، سبحان اللہ، فرق نہیں کرتا ہے، بے شک، فقط دائرہ وسعت فرق کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا دائرہ اللہ کا ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہ اس کا اپنا اور اس کی ملکیت اپنی، اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج بے شک، اور نہ ہی کسی کے سامنے اسے سر بسجود ہونا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ انتا رسول اور اولی الامر ان دو کی اطاعت اسی اعتبار سے کہ جس وجہ سے خدا کی، ایک فرق کے ساتھ کہ اس کی ملکیت ذاتی ہے اور ان کی ملکیت عطا الہی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دین ہے خدا کی، سبحان اللہ، اور اسے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیان میں اصحاب سے یہ کہے بھی ہیں کہ دیکھو تھوڑا فرق ہے تم میں مجھ میں، تم بشر ہو، ظاہر میں میں بھی بشر ہوں، ظاہر میں، سبحان اللہ، لیکن میرے ساتھ عطا الہی یہ ہے کہ مجھے نبوت اور رسالت سبحان اللہ، کی دولت سے مملو کر دیا، واہ واہ واہ، اور تمہیں دنیاوی دولتوں کو دے کر کے کہ جو فنا ہو جانے والی ہے تمہیں بھیج دیا، لیکن ہماری دولت فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ظاہر ہے کہ فنا والی چیز فنا کو دی جاتی ہے اور بقا والی چیز بقا کو دی جاتی ہے، سبحان اللہ، تو جو بچے گا نہیں اس کو ایسی چیز دینے سے فائدہ ہی کیا ہے، وہ چیز باقی رہے خود یہ چلا جائے۔ لہذا ہم میں تم میں ایک فرق ہے، یہ خود پیغمبر نے فرمایا، قرآنی آیات سے اس کا استشہاد بھی ہوتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ انما انا بشر مثلکم جب یہ کہہ دیا تو گرچہ میں اس میں تھوڑی سی گنجائش اگر آپ پیدا کر لیں تو مثل کہا ہے، یہ نہیں کہا میں تمہاری جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ بے آئینے تم جو ہو وہی میں ہوں، تم جو ہو وہ میں ہوں، نہیں، تم جیسا ہو، جیسے میں شباہت ہی آتی ہے۔ ایسے ہی کہیں کہ ان کا چہرہ چاند جیسا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ چاند نہیں ہے، چاند جیسا ہے، خوبصورتی کی شباہت ہے۔ ویسے ہی کوئی شباہت ایسی ہے کہ جسے نبی کہہ رہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، تو شباہت کیا ہے اب وہ تو خدا جانے، لیکن لفظ سے اتخاذ یہ ہوتا ہے کہ بشر کی لفظ استعمال کی ہے، اور بشر بشرے سے ہے، اور بشرہ کے معنی چمڑی کے ہیں، تو شاید نبی ادھر اشارہ کر رہے ہوں کہ تمہاری جیسی کھال اور چمڑی بھی میری ہے، لیکن اس کے اندر تمہارے کیا ہے اور اس کے اندر میرے کیا ہے یہ فرق کرتا ہے۔ جیسا جو ہے وہ بشرا ہے، چمڑی ہے، اس لیے میں بشر ہوں، وَإِلَّا حقیقت بشر جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرمایا تھا کہ نزلونی عن الربوبیہ، مجھے ربوبیت سے نیچے کرو، وارفعوا عنی حظوظ البشریہ، اور ہم میں سے تمام بشری خصوصیتوں کو ہٹا دو۔ نعرہ صلوات۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مثل کا معنی کیا ہے۔ میں مثل کے استشہاد بھی یہ لفظ لے آیا ہوں، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں، اگر آپ ان باتوں کی طرف جائیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ چونکہ لفظ آ گیا ہے، چھڑ گیا ہے، تو میں یہیں پر رک کر کے آپ کو کہتا چلوں کہ نزلونی عن الربوبیہ، مجھے رب کے درجے سے نیچے رکھنا، اس رب حقیقی، اگر رمضان یاد ہے آپ کو تو رب حقیقی کے درجے سے مجھے نیچے رکھنا، اور بشریت کے تمام صفات مجھ سے دور رکھو، اور اس کے بعد تمہارے جو سمجھ میں آئے وہ ہمارے بارے میں کہتے رہو، یعنی کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، بس صرف رب حقیقی سے نہیں ملانا۔ ہمارے اس کے درمیان فرق ہے، وہ قائم رکھنا فرق کو، اور اتنا بھی نہ گرا دینا کہ خصوصیت بشریت ہم پر حمل کرنے لگو، بشر بھی نہ بنانا۔ تو جو رب تک پہنچا دے اور رب حقیقی بنا دے وہ غالی ہے، اور جو بشر تک لا کے کھڑا کر دے وہ قالی ہے اور مقصر ہے۔ مولوی نے فرمایا کہ دونوں ہلاک ہو جانے والے ہیں، یہ بھی اور وہ بھی، نجات نہیں ہے، نہ اسے نہ اسے۔ اور ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عبد بھی اس درجے کا عبد ہے کہ عابد ہونے کے بعد معبود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ متحمل ہو جائیں تو وَإِلَّا یہیں سے چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَإِلَّا یہ مقام آپ نے سن لیا کہ نزلونی عن الربوبیہ وَيَرْفَعُ عَنِّي الْحُدُوظَ الْبَشَرِيَّہ یا حدود البشریہ، یہ دونوں چیزیں جو کہی ہیں، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ رب حقیقی کے درجے سے مجھے نیچے رکھو، اور بشریت کے سارے حدود جو بھی ہیں اور ان کی خصوصیات اس کو ہم سے جدا رکھو۔ اس کے بعد جو چاہے وہ ہمیں کہو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کیوں ایسا کرو، اس کی دلیلیں بھی دی ہیں، اور وہ دلیل عجیب و غریب ہے۔ فرمایا اس لیے کہ لِأَنَّ الْبَحْرَ لَا يُنْزَفُ، اس لیے کہ سمندر چلوؤں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کو اگر آپ چاہیں کہ خالی کریں تو چلوؤں سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جتنے ہی آپ نکالتے جائیں اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت سمندر، غواصی کریں تو تہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، اور اگر چاہیں کہ خالی کریں تو خالی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں کہ کائنات کے سارے سمندر سے ہی بنے، اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بنے، اور سارے اوراق درختوں کے وہ دفتر بنے، اور سارے ملائکہ جتنے خلق ہوئے ہیں وہ کتاب ہوں، لکھنے والے ہوں، اور تب بھی علی کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ مرتبہ جو پہلے ہی مقام میں آپ کے سامنے
آ گیا اور بیان ہوا صرف ایک لفظ کے سپورٹ میں کہ خود خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، مگر ہم آپ جیسے ظاہر میں دکھ رہے ہیں لیکن باطن ہمارا کچھ اور ہے۔ اور باطن کی طرف توجہ کرو کہ ہم کیا ہیں، اور اسی باطن کے خیال سے خدا نے کہا کہ ہماری اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو، جو ان کا باطن ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ ان کی باطن کی طہارت کی ابتدا جو ہے وہ تمہارے باطن کے طہارت کے انتہا کی انتہا ہے، ابتدا بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے انتہا پر ان کی ابتدا نہیں ہو سکتی، انتہا در انتہا اگر پاکیزگی اور طہارت ہو جائے اعمال میں، کردار میں، نفس میں، تو تم وہاں تک بھی سوچو، اس کے بعد ان کی طہارت کی ابتدا ہے، ان کی اطاعت لازم ہے۔ اب بحث صرف اس عنوان سے ہے کہ یہ بتائیے کہ اطاعت اللہ نے جو مانگی ہے وہ اس حیثیت سے مانگی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور اس کا معیار یہ ہے کہ تم اس کی طہارت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تب جب اطاعت رسول کے ساتھ اطاعت اولی الامر ساتھی میں لے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام فرد اولی الامر نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جس کی طہارت رسول کے برابر ہو، مثیل بھی نہیں۔ مثیل بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ طہارت رسول، قداست رسول، علم رسول ان کے مثیل ہو، مثیل بھی نہیں۔ اگر مثیل کی بات آتی تو پھر اطاعت کی لفظ الگ ہوتی، خدا کی طرح جیسے اس کی اطاعت الگ ہے ویسے ہی رسول کی الگ ہے، اولی الامر کی الگ ہے، مثیل بھی نہیں۔ ہم وزن طہارت رسالت، جب ہم وزن ہوگا تبھی ایک ہی اطاعت شمار ہوگی، دونوں کی ایک ہی اطاعت مانی جائے گی۔ اب اگر کوئی اس کا معنی کرے کہ اولی الامر امر اور اولو صاحب کے معنی میں ہے، صاحب امر، اولی الامر صاحبان امر، یہ صاحبان امر کی اطاعت کو کہا جاتا ہے، اور امر یعنی حکومت، صاحبان حکومت کی اطاعت کو کہا جا رہا ہے۔ تو جو رسول کے بعد اسلامی حکومتوں کا مالک ہے وہی اس کا مصداق ہے، لہذا وہ ہی ہے اس قابل کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور قرآن یہی طلب کر رہا ہے۔ لہذا صاحبان حکومت، صاحبان امر رسول کے بعد جتنے ہیں وہ قابل اطاعت ہیں، اور وہی اولو الامر ہیں، اور انہی کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا، یہ معنی کرنا، یہ مقدمہ جو میں نے بنایا صرف اتنے کے لیے کہ آیا یہ معنی کرنا اس مقدمے کے تحت درست ہو رہا ہے؟ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی وہ مقدمہ خود بتا رہا ہے کہ اطاعت کی لفظ ایک ہے اور دو آدمیوں کی اطاعت کہی جا رہی ہے، ایک ساتھ کہی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک پہچانا ہوا ہے تو دوسرا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، مساوی ہونا چاہیے۔ حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری حکومتوں کا کہ صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت اگر مراد ہو خدا کی کہ نہیں انہی کی اطاعت کی جائے، تو اگر یہ مراد ہو خدا بند عالم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکمین اس درجہ رسالت تک تو نہیں ہے نا، قطعاً نہیں ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ رسول کے درجے کے برابر نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو پھر ان سے گناہ بھی سرزد ہوگا،
اور جب گناہ سرزد ہوگا تو جب ان کی اطاعت کی دعوت خدا دے گا تو یہ کبھی جو ہے گناہوں کی طرف لے جائیں گے اور کبھی ثواب کی طرف لے جائیں گے. تو جو گناہ اور ثواب دونوں طرف لے جائے تو اللہ کا مقصود کیا ہے کہ میری معصیت بھی ہو اور میری اطاعت بھی ہو. تو یہ خود اس کا اپنی غرض کو توڑنا ہو گیا. غرض تو یہ تھی کہ میری ہی اطاعت ہو, میری نافرمانی نہ ہو. خود ہی نافرمانی بھی کروا رہا ہے, خود ہی اطاعت بھی چاہ رہا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے, اطاعت اور نافرمانی. لہذا ضد جہاں جمع ہو جائے وہیں عقل جو ہے کام اپنا چھوڑ دیتی. ضد جمع نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت میں, ایک ہی آن میں, ایک ہی جگہ پر. سفید اور کالا ایک ہی ہو ناممکن ہے. جو سفید ہے وہ سفید ہی رہے گا, اور سفید پر جب کالا آیا تو کالی کہا گئی, پھر سفید ہی نہیں رہی. مطلب ضد جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں عورت مرد اور مرد عورت, سمجھے آپ, تو ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں. اس صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس معنوں میں یہ جو تمام صفات و خصوصیت ہے, باقی چیزیں آپ اپنے تک رکھیے, تو نہیں ممکن ہے. تو جس طرح سے ایک ہی وہ شے جو ہے سفیدی اور سیاہی بیک وقت ہر دو کو جمع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, ویسے ہی اطاعت اور معصیت بیک وقت طلب کرنا خدا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہاں پر تمام صاحبان حکومت مراد نہیں ہے, اور اگر صاحبان حکومت مراد ہوتے تو کبھی قرآن میں یہ نہ کہتا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان کی پیروی نہ کرنا جو لوگ ظلم کیے ہوئے ہیں. ادھر کہہ رہا ہے کہ اولو الامر کی پیروی کرو, اور ادھر کہہ رہا ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. دیکھیں لفظ قرآنی ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ سکتا تھا جو ظلم کریں گے ان کی پیروی نہ کرنا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو ظلم کر رہے ہیں یا جو ظلم کریں گے ان کی پیروی نہیں کرنا, بلکہ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم کیے ہوئے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا. تو جب ماضی ہی کو منع کر دیا اس نے, تو مستقبل اور حال دونوں سمٹ آئے. جو کر رہے ہیں اور کریں گے ان کی تو پیروی کرنا ہی نہیں ہے, لیکن جو ابھی ظلم کر چکے ہیں ان کی بھی پیروی نہیں کرنا, ان کے بھی پیچھے نہیں جانا. تو اب کائنات کے جتنے بھی اولو الامر بننے والے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے یا نہیں. پہلے ظلم تو پتہ لگائیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے یا نہیں. اگر یہ ظلم کیے ہوئے ہیں تو یہ اولو الامر نہیں ہو سکتے, اور اگر نہیں کیے ہیں اور کر رہے ہیں تو نہیں ہو سکتے ہیں, اور اگر کریں گے تو بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نہیں کیے ہیں اس کا علم ہو سکتا ہے, اور کر رہے ہیں یہ تو دیکھ ہی رہے, لیکن یہ کریں گے نہیں اس کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا. اب ایسی طاقت کی ضرورت ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. جو کریں آپ, ایسی طاقت کی ضرورت ہے نا. اور یہ ایسی طاقت کون ہے کائنات میں جو یہ جانے کہ یہ آئندہ جو ہے وہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا, سوائے اس خدائے منان کے. وہی اندر کی چھپی باتوں سے آگاہ ہے. اس لیے لازم ہوا کہ اولی الامر اپنے سے طے نہیں کر سکتے, ہمیشہ محتاج ہے خدا کی جانب سے آنے کے لیے. صلوات محمد وآل محمد.
वजह जो है वो हमको किसी से कोई कद नहीं है और न किसी से कोई दुश्मनी है। हम तो चाहते ही हैं, हम तो पैदा ही हुए बंदा है और बंदे का काम है इताअत करना। अल्लाह का हुक्म है, मानना है कि अल्लाह की इताअत करेंगे और उसके रसूल की इताअत करेंगे और उलिल अम्र की इताअत करेंगे, बशर्त इसके कि वो उलिल अम्र साबित हो जाए। हम इताअत करने के लिए तैयार हैं, हमें इताअत से जर्रा बराबर भागने का कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि ये बताइए कि ये उलिल अम्र हो सकता है कि नहीं। और किसी भी बंदे को ये खबर नहीं है, अपनी खबर नहीं चे जाए कि दूसरे की खबर क्या बताएगा। खुद भी नहीं जानता है कि आइंदा गुनाह करेगा या नहीं, खुद को भी ज़मीर से आगाही नहीं है। जो अपनी ही हालत से आगाही ना रखता हो वो दूसरे की क्या आगाही रखेगा, किसी को नहीं पता है। अब ये जितने न जानने वाले हैं ये सब मिलके किसी एक को अगर उलिल अम्र बनाएं तो जो करें, ये तो जाहिल हैं, सब ना नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं और किसी एक को उलिल अम्र बना रहे हैं तब इसका नतीजा क्या है? सब जाहिल हैं, किसी को खबर ही नहीं है, कोई एक भी नहीं। चाहे जितने बड़े बड़े मुफस्सिर रहे हों सब जाहिल ही तो है ना। अरे मुफस्सिर रहे होंगे, अगर मुफस्सिर होते तो कभी इज्मा करते ही नहीं। ये इस बात की दलील है कि इनको असल कुरान का इल्म पता ही नहीं था। वह खुद जाते ही नहीं उधर, जाते वही जहां उलुल अम्र था। अगर सिफर आप यहां से वहां तक लिखते चले जाएं, 1000 सिफर लिख डालिए और बात बराबर करके नतीजा लीजिए तो क्या होगा? आखिर में सिफर ही तो आएगा, जब तक कि एक न लग जाए साथ में। ना जहां एक लगा वहां फिर नतीजा आवर हो गया। अब समझिए आप, बशरियत के साथ अगर बशरियत को सामने ले आए जिस मैदान में, तो वो सिफर ही बनता जाएगा खुदा के यहां, जब तक कि साथ में मासूम न लग जाए। जब मासूम लगा तो बशर भी नतीजा देने लगा, इसलिए उसने चाहा इस बशर को खल करके एक मासूम भी बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद फरमाया कि आगाह हो जाओ, हम कभी भी इस एतबार से नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ अपने से अपनी करना ये बुरी चीज है, इसे नहीं करना चाहिए। ये अपने को ज़ीब नहीं देता, ये अल्लाह को ज़ीब देता है, सिर्फ उसी के लिए ज़ीबा है। लेकिन अगर कहीं पर तारुफ कराना हो तो तारुफ और है और तारीफ करना और है। फारसी की तारीफ और है और उर्दू की तारीफ और है। फारसी में तारीफ के मानी तारुफ के हैं और यहां पर तारीफ के मानी मदह के हैं। तो अपनी मदह करना, अपनी ही फजीलत के लिए रतबुल लिसान होना, ये जो है कभी है। लेकिन तारुफ कराना हो तब आप मजबूर हैं। अगर कोई चीज गिलास है तो गिलास ही तो कहेंगे, और अगर कागज का है तो कागज का कहेंगे, मिट्टी का है तो मिट्टी का कहेंगे, सोने का है तो सोने का कहेंगे। कहेंगे भाई ये गिलास है सोने का और ये गिलास है कागज का और ये गिलास है मिट्टी का। अब यहां पर अगर आप तारीफ कर रहे हैं इसके सोना होने की, तो ये तो हकीकत बयान ही कर रहे हैं। आप कोई बड़ाई और किबरियाई तो नहीं कर रहे, कोई मदह तो नहीं कर रहे भाई। हकीकत मकाम तारुफ में तो बयान करना ही करना है। तो अगर आले मोहम्मद अपने लिए ये दावेदार हों कि मैं ये और मैं वो और मैं वो, तो ये ना समझिए कि अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं। फजीलत नहीं बयान कर रहे हैं, अपनी हकीकत का तारुफ करवा रहे हैं कि मैं हूं क्या।
اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہیں، اپنی مدح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت سے سمجھو اور اسی حقیقت کے تحت اپنے دل میں محفوظ رکھو۔ لہذا فرمایا کہ میں کبھی، ہمارے ہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی اپنی مدح کرے، کہ اس لیے کہ مدح صرف اللہ کے لیے ہے، ہم مدح کے قابل نہیں ہیں، ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم مدح کریں، مدح نہیں، ہم اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم میں کوئی فضیلت ہے، ہم میں کوئی ایسی خصوصیت ہے، تو اس کی تعریف نہیں، اس کی مدح جو ہے وہ غیر کرتا ہے، غیر کرتا ہے۔ اور غیر میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں کرنے والے، ایک وہ کرتا ہے جو ان تمام خصوصیتوں سے آگاہی رکھتا ہے، اور ایک وہ کرتا ہے جو تمام خصوصیتوں سے آگاہی نہیں رکھتا ہے، فقط ظاہر بھی ہے، چیز پسند آ گئی۔ بہت سے ہیں مجمع میں جن کو دلیل پسند آئی تو ان کا سبحان اللہ، جن کو لفظ پسند آئے ان کا سبحان اللہ، جن کو جو سمجھ میں آیا سبحان اللہ، اور کچھ دیکھا دیکھی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا، وہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لیکن اگر وہ بیان کرنے والا اس کے مقابل تمام علوم کا ماہر بیٹھا ہو اور پھر وہ داد دے رہا ہو، تو اب یہ اس کی مدح ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کوئی فضیلت بیان کر کے مدح اہل بیت کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کو ان کی حقیقت کا ایک ذرہ بھی نہیں معلوم۔ جب ہم چیز ہی نہیں جانتے ہیں تو ہم مدح کیا کریں گے؟ مدح کرنے والا وہ ہے جس نے بنایا ہے۔ تو اب اگر وہ کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو وہ ولایت کا معنی جانتا ہے اور وہ مدح کر رہا ہے علی کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ان کے مقامات کتنے بلند ہیں، اس لیے آپ سے ہم سے طلبگار مدح نہیں ہیں۔ امر کا تذکرہ کرو، اس میں تم کو ثواب سے خالی نہیں، اس میں تم کو فائدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان محاسن کا تذکرہ ہوگا تو حسن اور جمال پسند ہے طبیعت، طبیعت راغب ہوگی، اور جب طبیعت راغب ہوگی تو اسی پر چلنے کی صحیح کرو گے، اس لیے محاسن کا ذکر کرو۔ فرمایا نا میرے کلام کے محاسن کا ذکر کرو، میرے امور کے محاسن کا ذکر کرو، یعنی ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس لیے کہ چونکہ طبیعت و فطرت حسن پسند ہے اور جمال پسند ہے، تو جب میرے کمالات کا تذکرہ ہوگا تو تمہارا دل کھینچے گا اس کی طرف، اور جب کھینچے گا تو تم بھی چاہو گے کہ اس کمال کا کچھ ہی حصہ صحیح اپنا لو، اور جب اپنانے کے لیے قدم اٹھاؤ گے تو صراط مستقیم پر قدم لگ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لہذا تم جو ہے دیکھو مدح اللہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں تو لذت وہاں پر آئے گی کہ جس نے بنایا ہے، اب وہ مدح کر رہا ہے ہماری۔ دیکھیں مدح کا مقام تو اس کی لذت ہم اور آپ نہیں لے پائیں گے، ایک ہی مدح سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، لفظ جو ہے پس غور کیجئے گا، حضرت نوح علیہ السلام تمام تر قوت اپنی صرف کر دی تبلیغ خدا اور اس کی راہ کی تبلیغ، اور جو بھی مصائب برداشت کی اس سب کو انہوں نے نعمت سمجھا اور نعمت کی بنیاد پر شکر ادا کیا۔ جب شاکر ہو گئے تو آواز آئی انہو کانا عبدا شکورا، یہ جو ہے ایسا بندہ ہے کہ شکر کرنے والا بندہ ہے۔ یہ اللہ نے مدح کی اس کی، حضرت نوح کی مدح اللہ نے کی۔ تمام دنیا کے لوگوں نے جو بھی دیکھا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا نوح بڑا اچھا آدمی ہے، کسی نے کہا ہوگا بہت خراب آدمی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے
مارا, کسی نے ڈھیلے پھینکے, کسی نے کچھ بھی کیا. اور کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑے سے تھے, وہ کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اور بہت ہی انسان پرست ہے, سارے انسانوں کو چاہتا ہے کہ راہ راست پر لگ جائیں. لہذا انسانیت کو راہ راست پر لگانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو اس راہ میں صرف کر دیا. یہ نہایت نیک انسان ہے. سب نے, کسی نے کہا کہ بہت ہی صابر ہے, مگر اس کا بیان جو تھا سب بندگی کے دائرے میں ہے. نوح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے. خالص اس عمل کو دیکھ دیکھ کے کوئی صابر کہہ رہا ہے, کوئی شاکر کہہ رہا ہے, کوئی اچھا بتا رہا ہے, کوئی برا بتا رہا ہے. لیکن حضرت نوح کی تعریف خدا کر رہا ہے. کب؟ جب تمام نعمتوں کو دیکھ کے, جو مصائب اور مصیبتیں تھیں ان کو نعمت سمجھا اللہ کی, اور اس کو نعمت سمجھ کے شکر کیا, تو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ شاکر ہے. تو اب تاریخوں نے لکھا, مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح کے لیے یہی ایک جملہ کافی تھا. حضرت نوح کے لیے یہ جو 2500 سال کی تبلیغ تھی اور 950 سال جو ہے جس میں پتھروں سے ہٹ گئے, ان ساری خدمات کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے جو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا شاکر بندہ ہے. توجہ کرنا میری بات پر. اگر لفظ کا مزہ لے سکو تو 2 لفظ ہیں, ایک شاکر ہے اور ایک مشکور ہے. مشکور جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مشکور یہ ہے کہ ہم آپ کا شکریہ جب ادا کریں تو آپ نہیں, ہم جب شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا تو آپ مشکور ہو گئے اور ہم شاکر ہو گئے. اب حضرت نوح نے شکریہ ادا کیا اللہ کا, تمام مصیبتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے, تو اللہ نے ان کو شاکر کہا. تو بہت بڑی ڈگری سمجھی انہوں نے. ایسے بڑی ڈگری کیا ہوگی کہ عبد شکور ہے. اب سوچیں آپ, جس کے اوپر نعمت, مصائب بھی بن کے آئے تو نعمت, جہاں نعمت کا نزول ہو ان کا نام انبیاء ہے, اور وہ شاکر کی فہرست میں ہیں. جہاں پر نعمت تمام ہو ان کا نام محمد و آل محمد ہے, وہ شاکر کی فہرست میں نہیں ہے. شاکر تو ہی ہے ہر لمحے پر, لیکن خدا انہیں شاکر نہیں کہہ رہا. اِنَّا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تو نبی جو ہے وہ شاکر اور محمد و آل محمد مشکور. اب جتنا فرق شاکر و مشکور میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق تمام انبیاء اور آل محمد میں ہے. صلوات محمد و آل محمد. مبرہ, منزہ, ہر طرح سے پاک و پاکیزہ, ایسے افراد جو اللہ کے بزم میں آنے والے, یہ سب بندے ہیں اور یہ سب شاکر ہیں. ایک لفظ کہہ کے گزر گیا تھا اور آپ کو حیرت میں ڈال کے آپ سوچیں یہ شاکر ہیں اور اللہ وہاں مشکور ہے. تو اب تو کوئی کلام نہیں نا, آپ کو کوئی کلام تو نہیں ہے نا, ابھی تو نص قرآن ہے. مشکور ہو سکتا ہے اللہ, ہم سب کا مشکور کون ہے؟ ہم سب جو ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کا, ہے نا, اور وہ شکریہ ادا کر رہا ہے اہل بیت کا. ہم سب اللہ کا ادا کر رہے ہیں اور اللہ اہل بیت کا ادا کر رہا ہے. بتائیے کیوں کر رہا ہے؟ یا اللہ تو ہی جان. ارے یہ بھی تو کر رہے ہوں گے, مگر تو ان کا کیوں ادا کر رہا ہے؟ توجہ کریں آپ, ایک ہی لفظ کے تحت کا وجہ یہ ہے کہ تم پہچانے نہیں تھے مجھ کو. اگر یہ نہ ہوتے تو تم پہچان نہ پاتے, اور کبھی بھی کسی محسن کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. جیسے تم نے میرے احسان کو یاد رکھا ویسے ہم نے ان کے احسان کو یاد رکھا. صلوات محمد و آل محمد. اور ختم کلام ہے, چونکہ وقت تنگ ہے لہذا میں پھر ساری باتیں کل انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں یہ لفظ عجیب و غریب ہے. اگر اس کی چاشنی آپ پا گئے ہیں, مقام اہل بیت کہاں ہے اور کتنا بلند ہے. اور اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ اگر تم میرا دامن پکڑ لو
تو جہاں میں ہوں وہیں تمہیں لے جاؤں گا. توجہ کریں, آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ توجہ کریں, سوچیں, اپنے کو سنجش کریں, اپنے کو دیکھیں کہ اس مقام تک ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. آپ نے شاکر مشکور پہچان لیا نا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کا شکریہ ادا کرنے والا اللہ, اور ساری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی ہے. ہم سب اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اس معنی میں تو وہ بھی کر رہے ہیں نا, لیکن اللہ نے ان کا ادا کیا شکریہ. آپ دیکھیے جہاں اہل بیت ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ من تمسکا بنا, جو ہمارے ساتھ متمسک ہوا ہم سے, تو جہاں ہم ہیں وہیں ہم لے جاتے ہیں ساتھ میں. اسی لیے کہا ہے نا کہ جو بھی شخص ہمارے خوشی پر خوشی منائے, ہمارے غم پر غم منائے, من بقا علی الحسین, جو حسین پر روئے, خدا کی قسم اس کا ہاتھ پکڑ کے میں وہی لے جاؤں گا جہاں خود رہوں گا. دیکھیں یہ جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے, اور قرآن نے بھی سچ بتایا. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آواز آئی کہ پیغمبر ان سے کہو اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اس نبوت کے اجرت میں ہم صرف مودت چاہتے ہیں اپنے قرابت داروں کی, اور جو بھی اس کو اختیار کرے گا من یقترف حسنۃ, جو بھی اس حسنہ سے قریب ہوگا فنزد فیہا لہ حسنہ, تو اس کی نیکیوں کو اور میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو جو کہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث بھی نہیں ہے. مودت اہل بیت چاہیے اجر رسالت میں, اور یہ مودت اہل بیت سے جو بھی چپک گیا اس کا نام حسنہ رکھا, قرآن نے حسنہ رکھا. من یقترف حسنۃ, جو اس نیکی سے چپکا, یعنی مودت اہل بیت, محبت اہل بیت اپنے دل میں بٹھا لا, تو یہ حسنہ ایسا ہے کہ نزد لہو فیہا حسنن, کہ اسی حسنہ کی وجہ سے ہم اور نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں گے. اور نیکیاں کیا بڑھائے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک مودت نہیں ہے, تم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکوٰۃ دیا, سارے اعمال صحیح صحیح بجا لائے, سارے کیریکٹر, مگر سب اندھیرے تھے. بس جیسے ہی تم نے مودت اختیار کی, اس کی وجہ سے سب میں ہم نے حسن ڈال دیا, سب کو ہم نے حسن قرار دے دیا. اب جب ہم نے حسن قرار دے دیا, جب ہم ہی اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, تو اب کون اس کو ریجیکٹ کرنے والا ملے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہاں پر یاد رکھیں, یہاں تک لے آیا آپ کو, نزد فیہا, میں نے اس کے اندر لہو حسنہ, اس کے لیے اور اضافہ کروں گا. اور پھر آخر میں کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا شَكُورًا, خدا جو ہے تیری پہ نہیں راضی ہے کہ تمہارے مودت اختیار کرنے سے, ولایت آل محمد اختیار کرنے سے تمہارے عمل میں اور حسن بڑھا دے گا, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے آؤٹ سائڈ کوئی اور گناہ تھا تو اس کو بھی معاف کروں گا, اور بعد میں تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. توجہ کریں آپ. دیکھیے اہل بیت جہاں تھے وہیں لے گئے کہ نہیں؟ اہل بیت بھی مشکور خدا, اور محبان اہل بیت بھی مشکور خدا, اور جیسے ہم ہیں ویسے ہی تمہیں لے جائیں گے. اسے کہتے ہیں معصوم. معصوم جہاں رہتا ہے وہاں لے جاتا ہے, اور اس لیے کہ اس کے اندر اقتدار ہے. بس تم تمسک کرو, تم قریب آؤ. من تمسک بنا فقد نجا, جو بھی ہم سے متمسک ہوا وہ نجات پایا. نجات یہ ہے ہم سے متمسک ہو, تو ہم میں اتنا اقتدار اللہ نے دیا ہے کہ ہم جو ہے اس اقتدار کو پورا کریں گے. بس ختم کلام ہے, چونکہ معصوم کی شہادت ہے, اور شب شہادت ہے ایک روایت کے مطابق. ایک روایت ہے 17 صفر, ایک روایت ہے 28 صفر, ایک روایت ہے 5 ذی القعدہ. مختلف روایات ہیں. اب وہ الگ بحث ہے کہ یہ مختلف کیسے ہو گئیں. ظالموں نے اس میں قطر بیوت کیا, چھپایا, تاکہ ہم کو صحیح نہ معلوم ہو, تاکہ ہم غم نہ منا سکیں. لہذا ہمارے علماء محققین نے ہم سے فرمایا
کہ جس تاریخ میں آیا ہو غم منانے میں کوئی حرج نہیں. ہر تاریخ میں غم مناؤ, ہر تاریخ میں تم غم منا لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے غم پر, اور یہ بھی یاد رکھیے, خوشیوں پر غم حاوی ہوتی. اگر غم ہے اور خوشی آ گئی ہے تو خوشی نہیں مناؤ, غم مناؤ. اور ثبوت اس کا خود بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اکرم کے پاس تعزیت دینے آئے ملائکہ. آنا چاہیے تہنیت دینے, قبل اس کے کہ تعزیت دے, پہلے تہنیت دیا اور پھر فوراً تعزیت دیا. رسول اللہ ابھی مسکرائے بھی نہیں تھے کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اگر مسکرائے ہوتے تو لوگ پوچھتے نہیں, پوچھتے, مسکرا دیکھ لیا سمجھ جاتے, لیکن مسکرائے نہیں ابھی, اور آنکھوں سے آنسو جب گرنے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, ابھی جبریل کیا بتا کے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی پر غم حاوی ہے ہمارے. جہاں پر بھی ہو ہمارے غم میں جو مغموم ہوگا اس کے ساتھ ہم ہیں, اور جو بھی ہمارے غم پر روئے گا اس کو ہم محشور ہوں گے ساتھ میں. محشور کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی ہم ساتھ میں کھڑے ہوں گے حشر میں, حشر کے میدان میں محشور ہونے کے لیے جب کھڑے کیے جائیں گے تو ہم بھی ساتھ میں آئیں گے کھڑے ہونے کے لیے. آپ دیکھیے جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے, جانیے کیسے کھڑے ہوں گے. اب ہمیں نہیں پتا ہے ائمہ کا بیان کیا ہے, لیکن ایک چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب اسات تشیع یعنی شیعان آل محمد کے گنہگار میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی ہوں گے. کہ ایک مثال دی کہ جیسے ہی یہ کھڑے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کل محشر میں کہ غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو نیچے کرو. اللہ اکبر, اپنی آنکھوں کو نیچے کرو. سب آنکھیں نیچے کر لیں گے. پھر اس کے بعد ایک نورانی اونٹ آئے گا اور اس میں ایک محمل ہوگی جو نور کی ہوگی. اس اونٹ کے نکیل کو رسول اکرم پکڑے ہوں گے, پیچھے سے علی مرتضیٰ ہٹا رہے ہوں گے, اور اس کے بعد پردہ ہٹے گا, آواز نکلے گی. پر جو آواز آئے گی ادھر سے ندا کہ اے محمد کہو سیدہ سے کس لیے آئی ہیں, تو ایک ہی جملہ ہوگا کہ اپنے اس بچے کو کہ جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا ساقط ہو گیا, اٹھائیں گے بارے الہ, یہ کس جرم میں قتل کیا گیا ہے معبود تو بتا. اور اس کے بعد یکے بدیگر تبرکات اٹھائیں گی. یہاں تک کی روایت ہے کہ فاشتدت غضبو, اللہ کا غضب بھاری ہو جائے گا. آواز دے گا اطفئی, اے محمد فاطمہ سے کہو چپ ہو جائے, اب قابل برداشت نہیں ہے, چاہتی کیا ہے؟ سیدہ ہاتھ اٹھائے گی کہ بارے الہ, میں چاہتی ہوں کہ میرے اسات شیعہ یہ سارے گنہگار ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے, ان کو جنت نصیب کیا جائے. اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس کیا ہے ان کے لیے, تو پھر آپ جواب دیں گی کہ 6 مہینے کا گردہ اٹھائیں گی, کہیں گی یہ ہے, پھر اس کے بعد کہیں گی یہ ہے, آخر میں 2 کٹے بازو اٹھائیں گی. فرمائے گی آذان یدان مقطوعتان, یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہیں میرے ابنی العباس, میرے بیٹے عباس کے. عزیزو ختم کر دیا, وقت کے اندر مجلس تمام ہے, میں بات کو تمام کر رہا تھا لیکن میں بتا رہا تھا ایک مثال کے تحت کہ اسی امام رضا علیہ السلام نے شبیب بن ریان سے کہا کہ دیکھو ہمیں اگر تم یاد رکھو گے تو ہم تم کو ہر جگہ کام آئیں گے, اور اگر بھلا دو گے تب بھی اگر تمہارے دل میں رمق کے برابر محبت ہوگی تو بھی ہم تمہارے کام آئیں گے, اور تم ہمیں بھلانے کے باوجود بھی تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی رمق کے برابر محبت ہے تب بھی ہم کام آئیں گے تمہارے. عزیزو, اور اس کے بعد یہ وہ امام رضا ہیں, یہ اس جگہ پہ کہہ رہے تھے جب ریان ابن جب یہ شخص جو ہے پوچھ رہا تھا ریان کا بیٹا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ فرش اعضا کیوں ہے, اسی پر کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے بھول بھی جاؤ گے تب بھی ہم تمہیں یاد رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے غریب پر گریہ کیے ہو, تو ہمارے مظلوم پر گریہ کیے ہو, تو ہماری بیواؤں پر گریہ کیے ہو, ان کے مظالم کو یاد کر کے تم روئے ہو, اس لیے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ مولا ہے جس کا دربار سجا تھا, اور دربار سجا ہونے کے ساتھ
مسائب کے سلسلے شروع ہو گئے. جیسے ہی دیبل آیا کہا کچھ پڑھ دے میرے جد کے لیے اگر لایا ہے تو. دیبل کا مولا کہے کہ نیا مرثیہ لایا اور شروع ہو گیا پڑھنا. اور جب اس بیت تک پہنچا کہ کوئی جو ہے وہ سامرا میں ہے, کوئی جو ہے وہ کاظمین میں ہے, کوئی جو ہے نجف میں ہے, کوئی جو ہے مدینے میں ہے, کوئی جو ہے کاظمین میں ہے, تو مولا نے فرمایا اور ایک غریب دور توس میں ہے. کہا مولا کوئی آپ کے خاندان کا بھی توس میں نہیں ہے؟ میرے علم میں ہے, میں جانتا ہوں. یہ آپ نے کیسے کہا؟ تو فرمایا وہ غریب میں ہوں گا جو سارے اپنے اہل خاندان سے دور ہوں گا. غربت کے معنی دوری کے ہے. عزیزو لکھا یہ ہے کہ دیبل نے دوبارہ یہ شعر پڑھا تو جیسے ہی دوبارہ پڑھا پردہ اٹھا. ارے خادمہ نکلی, کہا دیبل خاموش ہو جا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام کی بہن برداشت نہیں کر سکی, غش میں چلی گئی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی قوم, آپ نے اپنے بھائی کے مرنے کی خبر آئندہ کی سنی ہے, آپ کو برداشت نہ ہوا. ذرا اس بہن کے کلیجے سے پوچھئے کہ جو اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلتی دیکھ رہی ہے, کبھی گلے پہ جاتی ہے, کبھی خیمے پہ آتی ہے, آواز دیتی ہے اے فضا میرا ماجایا کدھر ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو ابھی تابوت برآمد ہوں گے امام رضا علیہ السلام کے. آپ اس تابوت کو اٹھائیے گا, یقیناً اٹھائیے گا. اور مولا کا تابوت اٹھا تھا. میں مولا سے کہوں گا مولا جب آپ دنیا سے گئے تو روایتیں کہتی ہیں اتنے دور تھے غریب, لیکن ایک مرتبہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جناب والا جیسے ہی امام کا آخری وقت آیا در کو اپنے سے کھلتے دیکھا اور دیکھا کہ اوپر سے ایک نازل ہونے والا قریب آیا. یہ کون امام ہے؟ 8واں جو زہر دغا سے شہید کیا گیا. اور زہر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بدن میں چھٹکا پڑتا ہے تو اس سے تڑکا لگتا ہے, پیاس آتی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں پیاسا ہوں, تو اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ مدینے سے امام جواد کو بھیج دیا. میں کہوں گا مولا جب آپ کو پیاس لگی تھی تو آپ کو اپنا آقا یاد آ رہا ہوگا. یہ کربلا میں 3 دن کا پیاسا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو دنیا میں یہ ایک امام ایسا ہے جو دور تھا, غریب الوطن تھا, اور ایک امام وہ ہے جو دور تھا, غریب الوطن تھا کربلا میں, لیکن دونوں دنیا سے شہید اٹھے. جب یہ امام اٹھا تو بہترین اعلیٰ قسم کا کفن اور غسل اور نماز میت ادا ہوئی. بیٹے نے جنازہ اٹھوایا, لیکن ایک غریب وہ تھا کہ جس کی میت 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی. عزیزو جب بیٹا گزر رہا تھا تو دیکھا دم نکالو, کہا ایسے تو ساجدین بچاؤ اپنے کو, کہا پوپی اماں جوان بیٹا موجود ہو, اور باپ کا کہہ دے گو رکب اللہ چاہو. اللہ اکبر. بس آخری جملات یہ ہے کہ مولا آپ کے یہاں حاضر ہونے والے سب آپ کو پرسا دینے آئے ہیں. اے مولا آپ کا تابوت اٹھائیں گے, ان سب کے دلی حوائج کو بھر لائیے, مریضوں کو شفا دیجیے. آپ اپنے طفیل سے یہ سب عزادار ہیں مولا, ان کی بھی فریادیں سن لیجیے. لیکن مولا جب آپ کا تابوت اسی توس میں اٹھا تھا اور بلند ہوا تو رخ تو کربلا کا ہوا ہوگا, آواز دیا ہوگا یا جدی اے میرے دادا, اگر میں ہوتا کربلا میں تو آپ کا بھی تابوت اٹھاتا جیسے شیعوں نے میرا تابوت اٹھایا. ماتم حسین یا حسین.
تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب الغربا۔ کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، ان کا پھیرا مال نامے میں خطا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ کے جن کا راستہ کوئی نہیں، جب یزیدی فکر پھیلی تو پکارو اٹھے حسین، 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 جب یزیدی فکر پھیلے تو پکارو اٹھے حسین، یہ غلط ہے بار سے دین خدا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ اور ان کے لال، مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ اور ان کے لال، مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ ان کے لال، بس یہ دین کے سوا
تیرے کسا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ جو بھی اہل بیت پیغمبر سے کرتے ہیں گریز، جو بھی اہل بیت پیغمبر سے کرتے ہیں گریز، جو بھی اہل بیت پیغمبر سے کرتے ہیں گریز، ان کا اللہ سے بھی رابطہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ قبر میں پوچھا کوئی رہبر ہے 14 کے سوا، قبر میں پوچھا کوئی رہبر ہے 14 کے سوا، قبر میں پوچھا کوئی رہبر ہے 14 کے سوا، قبر میں پوچھا کوئی رہبر ہے 14 کے سوا، قبر میں پوچھا کوئی رہبر ہے 14 کے سوا، دفعتاً میرے فرشتوں سے کہا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ ہائے بابا کہہ کے روتی ہے سکینہ شام کو، ہائے بابا کہہ کے روتی ہے سکینہ شام کو، ہائے بابا کہہ کے روتی ہے سکینہ شام کو، قید خانے کے اندھیروں میں دیا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ جب وطن سے جا رہے تھے ساتھ تھے کتنے جوان، جب وطن سے جا رہے تھے ساتھ تھے کتنے جوان، جب وطن سے جا رہے تھے ساتھ تھے کتنے جوان، اب وطن لوٹے تو عابد کے سوا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ جو نہ کر پائے اداج رسالت بھی ظفر، 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 جز ہلاکت سے لوگوں کی سزا کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں، کربلا سے ہٹ جن کا راستہ کوئی نہیں۔ حسین 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 حسین
کربلا پائندہ باد، اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا ملک تیری خاک چہروں پر 72 جب اٹھے، ملک تیری خاک چہروں پر 72 جب اٹھے، لشکر آدھا کو ہے بس پسینے آ گئے، لشکر آدھا کو ہے بس پسینے آ گئے، کھینچ کر تلوار نکلے جب علی کے لاڈلے، روند ڈالا نخوت باطل کو قدموں کے تلے، زندہ باد اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان، ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان، بڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں زر کارواں، بڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں زر کارواں، عقل انسانی کو پہلے ہو تو لے لے دو جہاں، ایک دل جھک جائے گا خود تیرے قدموں پر جہاں، پائندہ باد اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ گئے، راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ گئے، حال اور قرآن کی وابستگی کو توڑ گئے، حال اور قرآن کی وابستگی کو چھوڑ کر، تیری عرض پاک سے جائے گا جو منہ موڑ کر، کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر، زندہ باد اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا زندہ باد، اے کربلا پائندہ باد، اے کربلا کو بے دینوں نے مارا، اے زمین کربلا کس کو بے دینوں نے مارا،
نے مارا اے زمین کربلا ہے پیغمبر کا دلارا اے زمین کربلا اس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا پانی پانی جا کے ہو جائے گی یہ گہتی دماغ پانی جا کے ہو جائے گی یہ گہتی دماغ ایک تو ہوگی کنارا زمین کربلا اس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا لا رہے ہیں شاہ شیر کو کا پارا زمین کربلا اس کو بے دینوں نے مارا ہے زمین کربلا کس طرح کھودی لہد کیا گزری دل پر شاہ کے کے اصغر کو اتارا ہے زمین کربلا بیویوں نے مارا ہے زمین کربلا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی مقتل کو یہ اصغر نے پکارا ہے زمین کربلا بیویوں نے مارا ہے زمین کربلا باپ پیری میں اٹھاتا ہے جواب بیٹے کی لاش پیری میں اٹھاتا بڑھ کر سہارا ہے زمین کربلا اس کو بے دینوں نے مارا ہے زمین کربلا اس کو بے دینوں نے مارا ہے زمین کربلا Hussein